خوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، بحث یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا، 27 رجب کو ہوا یا شب قدر میں ہوا؟ تو اس سوال کے جواب میں پہلا نظریہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا ہے، اور قرآن کی کچھ آیتیں پیش کی۔ پھر ان آیتوں کے سلسلے میں سوال تھا کہ اس میں تو قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے، لیکن آیتوں میں جو قرآن ہے اس سے مراد کل قرآن نہیں ہے، بلکہ جزء قرآن ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری دلیلیں بھی دی کہ قرآن کے جو خصوصیات ہیں، چاہے وہ مطلق مقید کی بات ہو، چاہے وہ ناسخ و منسوخ کی بات ہو، چاہے وہ مجمل اور مبین کی بات ہو، ان تمام چیزوں کے لیے فاصلے زمانی لازم ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ قرآن مجید شب قدر میں پورا نازل ہوا ہے، تو پھر یہ فاصلے زمانی کی توجیہ کیسے کریں گے بھائی؟ سوال کیا جائے گا آپ سے کہ یہ ناسخ و منسوخ دونوں ایک ساتھ کیسے نازل ہو گئے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں مختلف مناسبتوں پر، مختلف حادثات، واقعات اور سوالات کے پیش نظر نازل ہوئی ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو کہنے کا مطلب کہ اگر شب قدر میں پورا قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد جو حادثے پیش آنے والے تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہی آنے والی تمام باتوں کی خبر دے دی جائے؟ ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ شیخ صدوق کا نظریہ، اور پھر شیخ مفید اور علم الہدیٰ، ان دونوں بزرگوار نے کس طریقے سے شیخ صدوق کی باتوں کو رد کیا تھا، یہ تمام بحثیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، پوری بحث دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو سوال تھا ابتدا میں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے یا بعثت، یا شب قدر میں نازل ہوا ہے تو مکمل نازل ہوا ہے، یا آغاز ہوا ہے خالی شب قدر میں، ہے نا؟ دوسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید ہر شب قدر میں آنے والے سال میں جن آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیتیں نازل ہو جاتی تھی۔ جیسے ماہ رمضان آیا، شب قدر آئی، اب اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک جو حادثات رونما ہوں گے، جو حالات پیدا ہوں گے، جن آیتوں کے نزول کی ضرورت پڑے گی، وہ آج ہی رات میں شب قدر میں کیا ہے، نازل ہو گئی۔ اور پھر جب وہ وقت آتا تھا تو انہی نازل شدہ آیتوں میں سے جبرائیل نبی کریم کے پاس لے کے آتے تھے۔ یہ ایک نظریہ۔ تو اس نظریے کے مطابق شب قدر کوئی ایک شب نہیں ہے، متعدد ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہو جائے گی؟ متعدد شب قدر ہو جائے گی۔ کسی ایک رمضان کی شب قدر نہیں ہے، ہر رمضان کی شب قدر الگ الگ ہے۔ بھائی اس کا مطلب کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو شب قدر میں نازل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فلاں رمضان کے مہینے میں بس قرآن نازل ہوا ہے، نا، ایک سال کا اس میں نازل ہوا، پھر دوسرے سال کا دوسری شب قدر میں، تو پھر اس طریقے سے یہ جس قدر کا تذکرہ ہے یہ کوئی ایک قدر نہیں ہے، یہ متعدد شب قدر ہے۔ مثلا فرض کر لو 20 سال کے عرصے میں 20 شب قدر ہو جائے گی۔ یہ شب قدر میں ایک ہی رات ہے، تو جناب ہمارے یہاں مثلا کہ شب قدر
ہو اور پھر وہاں پہ تو دن رہتا ہے مطلب سعودی ودی میں، تو کیسے جناب ایسے کیسے ہو جائے گا؟ وہاں دن ہے تو وہاں کہاں شب قدر ہے؟ وہی تو کہہ ہر رہا ہوں۔ جگہ کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے نا، لیکن متعدد نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وہی رات ہاں۔ ہر جگہ جناب ایک ہی رات وہ جب آئے گی تو اب فرض کر لو کہ ہمارے یہاں بھی رات ہے، کہیں دن ہے، تو ان کی اس کا مطلب کہ ان کے لیے شب قدر ہی نہیں ہے۔ ہاں تو جناب وہی اور جب ان کی رات آئے گی تو ان کے لیے شب قدر ہوگی۔ تو جناب ایسے تو 2 رات ہو گئی، نہ کیسے 2 رات ہے؟ ایک ہمارے یہاں ایک ان کے یہاں 2 رات ہو گئی۔ پھر تو ایسے تو ہر چیز پھر الگ الگ ہے سب کی، پوری دنیا ہی، اب پھر ہر چیز الگ الگ ہے پھر، ہے نا؟ یہ چاند بھی ایک نہیں ہے بھیا، یہ ابھی ہمارے یہاں ہے، جن کے یہاں رات ہے ان کے یہاں بھی نہیں ہے، ان کے یہاں جو چاند نکلے گا وہ یہ تھوڑی ہوگا، یہ کون سی بیوقوفی ہے بھائی؟ ہیں؟ پھر تو شب قدر نہیں، پھر ہر چیز اس کا مطلب کہ علیحدہ علیحدہ ہوگی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابھی دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی ایسا ملک فرض کر لو کہ جہاں ابھی رات ہے، ٹھیک، تو ان کے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں دن ہے، ان کے یہاں رات ہے، ہمارے یہاں سورج ہے، ان کے یہاں بھی سورج نہیں ہے، تو ان کے یہاں جب سورج نکلے گا، ٹھیک، ہمارے یہاں رات ہو جائے گی تو کہیں گے کہ یہ سورج وہ والا نہیں ہے، ہمارا والا ہے، وہ ان کا اپنا دوسرا سورج ہے۔ وہ نہیں جناب ایسے تھوڑی نہ ہوگا، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ سورج ایک ہے جناب، ہاں۔ ہماری طرف جب پڑتا ہے تو وہ اجالا دیتا ہے جناب، اور ان کی طرف چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر جب ہماری طرف ڈوبتا ہے تو ان کی طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ دن اور رات کیسے ہوتی ہے؟ اسی سے ہوتی ہے نا، ایک دن ہو گیا تو پھر دن رات بھی ایک ہو گیا، تو شب قدر بھی شب قدر بھی ایک ہو گئی، کس سے کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح سے سعودی عرب میں پہلے روشنی پڑتی ہے تو وہ دن ہو جاتی ہے، کیسے؟ اور روشنی یہاں پہ بعد میں پڑتی ہے تو یہاں پہ دن بعد میں ہوتی ویسے جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی ہوگی، ہے، جیسے تم بتا رہے ہو ویسے ہی۔ سورج ادھر چلا گیا، ادھر اندھیرا ہو گیا، ادھر رات ہوئی تو ادھر کی، ہاں، پھر سورج ادھر آ گیا، ادھر رات ہو گئی تو ادھر کی ہو گئی۔ ایک ہوا نا جناب، ایک سورج، رات ایک ہی ہے، وقت الگ الگ ہے، سورج ایک ہوا کہ نہیں جناب؟ سورج ایک ہے، رات بھی ایک ہے، وقت الگ الگ ہے، وقت الگ الگ ہے، رات الگ نہیں ہے، رات ہونے کا وقت الگ ہے، تو رات ہونے کے وقت کے الگ ہونے سے اب رات کو الگ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں کہ وقت الگ ہے، افق الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو ایسے تو سب کا سب کچھ الگ ہو جائے گا۔ چلیں بار صورت، تو ایک دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء کا یہ اعتقاد ہے، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہر سال کی شب قدر میں، ہر سال کی، ہر ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں سال بھر جن آیتوں کی ضرورت پڑنے والی ہوتی تھی وہ آیتیں نازل ہو جاتی تھی یکجا پیغمبر کے اوپر۔ فرض کر لیں یہ پورے سال میں تقریباً فرض کر لیں ایسے ہی 350 آیتوں کی ضرورت ہونے والی، اللہ تو جانتا ہے نا، تو وہ 350 آیتیں قلب پیغمبر پہ اتار دیتا تھا شب قدر میں، اور پھر سال میں جب وہ حقیقت میں وہ مناسبت آتی تھی، وہ موقع آتا تھا آیت کے نازل کرنے کا، تو جتنی آیت کی ضرورت ہوتی تھی اس حالت، اس واقعے، اس حادثے سے مربوط جو آیتیں ہوتی تھی ان آیتوں کو دوبارہ نازل کر دیتا تھا۔ یہ ایک دوسرا نظریہ، یہ بھی نظریہ صحیح نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس سے 2 مرتبہ نزول ہو جائے گا، تو اس سے 2 مرتبہ نزول ہو جائے گا، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ 2 مرتبہ ہو جائے گا، مثلا جیسے نہ۔ سب سے بڑا اشکال اس میں یہی ہے کہ شب قدر پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نہیں ہے، شب قدر کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر ایک ہی رات نہیں ہے، جن جن راتوں میں قرآن نازل ہوا وہ ساری راتیں شب قدر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت نہیں نازل ہوئی کہ ان کو شب قدر ختم، ہاں اب اس کا مطلب شب قدر نہیں ہے ہاں، ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ یہ جب تک نزول کی بات ہے وہ تو تاریخیں تکرار ہوتی ہے، مناسبتیں تکرار نہیں ہوتی۔ چلیں بار صورت دیکھیں۔
اس میں بال بھی کھال نکالیں گے اور زیادہ ادھر ادھر جائیں گے تو بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے. آپ ان کو چھوڑیے. دیکھیں نظر دوم، دوسرا نظریہ، گروہی معتقدن کے علماء کی ایک جماعت کا اعتقاد اور ان کی رائے یہ ہے کہ در شب قدر ہر سال کی شب قدر میں ہر سال کی شب قدر میں انداز از قرآن کی وہ مقدار کہ نیاز سال بود جو ایک سال کی ضرورت ہوتی تھی یکجا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل میں شد. وہ یکجا ایک پورے سال میں جن آیتوں کی ضرورت پڑنے والی ہوتی تھی وہ یکجا پیغمبر اسلام پر نازل ہو جاتی تھی. سپس ہمون آیات، پھر وہی جو آیتیں نازل ہوئی ہوتی تھی شب قدر میں، پھر وہی آیتیں تدریجاً در ضمن سال تھوڑا تھوڑا کر کے سال کے ضمن میں برحسب مناسبتہ و پیشامدہ آنے والے واقعات، حادثات اور مناسبتوں کے مطابق نازل میں نازل ہوتی رہتی تھی. ٹھیک. بر ان فرض، یہ جو فرض کیا گیا ہے کہ ہر سال شب قدر میں ایک سال کی ضرورت پڑنے والی آیتیں نازل ہو جاتی تھی اور پھر تدریجاً سال میں جب وہ مناسبت آتی تھی تو نازل ہوتے تھے. تو اس فرضیے کی بنیاد پر مقصود از شہر رمضان کہ قرآن در نازل شده است، شہر رمضان سے مراد کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ ہمچنین لیلۃ القدر، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر، ماہ مبارک رمضان اور لیلۃ القدر، یہ دونوں اس فرضیے کے مطابق یک رمضان و ایک لیلۃ القدر نیست، وہ ایک رمضان اور ایک لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ ہمیں ماہ رمضان و ہمیں شب قدر ہر سال منظور ہے، بلکہ شہر رمضان اور لیلۃ القدر سے مراد ہر سال کا رمضان اور شب قدر، اور ہر سال کا رمضان اور لیلۃ القدر مراد ہے، نہ کہ کسی ایک سال کا رمضان اور لیلۃ القدر. یعنی نوع مقصود نہ شخص، یعنی اس نظریے کے مطابق کیا ہے، شہر رمضان اور لیلۃ القدر کی نوع مراد ہے، نہ کہ شخص کہ نہیں بھائی یہی والا رمضان ہے، یہی والی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا، نہ کوئی بھی رمضان اور جتنی بھی رمضان ہیں، جتنے بھی شب قدر ہیں، سب مراد ہے. ان نظر راب ابن جریح عبد الملک ابن عبد العزیز ابن کیا ہے جریج متوفا 150 نسبت دادے اند، کہنے کہ اس نظریے کو یہ فلاں شخص کی طرف کہ جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے ان کی طرف نسبت دی گئی ہے، ابن جریج کی طرف. وبرقی دیگر از دانشمندان نیز بیان موافقاً، بعض دوسرے علماء بھی اس نظریے کے موافق ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، جریج کے ساتھ. ان نظر بظاہر تعبیر قرآن چنان کی گزشت منافات دارت، کرے کہ یہ جو نظریہ ہے قرآن کی تعبیر کے خلاف ہے، جیسا کہ گزرا شہر رمضان الذی انزل فیہ، قرآن کا جو ظاہر ہے یہ نظریہ اس ظاہر قرآن کے خلاف ہے. ودر تمام اعتراضاتی کی بر نظر پنجم وارد اس بر ان نظر نیز وارد می باشد، کہنے کہ تمام اعتراضات کی جو پانچویں نظریے پر وارد ہیں وہ سارے اعتراضات اس نظریے پر بھی وارد ہوں گے جو گزر گیا ہے. پانچواں نظریہ جو پڑھ رہے تھے آپ لوگ، 3-4 اشکالات جو ہوئے تھے، یا آخر میں جو شیخ مفید اور علم الہدیٰ نے جو اعتراض کیا تھا وہ سارے اعتراضات یہاں پر بھی آئیں گے. لہذا یہ نظریہ کوئی مقبول نظریہ نہیں ہے. خم نظر سے وہ مقصود از انزل فیہ القرآن،
انزل فی شانہ یا فضل القرآن. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں شب لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے، یا لیلۃ القدر میں شب لیلۃ القدر میں یا شب قدر میں نازل کیا گیا ہے. اس سے مراد فضیلت قرآن ہے. شان قرآن کو کیا ہے؟ شان قرآن یا فضل قرآن کو رمضان میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، نہ کہ قرآن کو. شان قرآن اللہ نے بتایا ہے اس رات میں کہ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے. قرآن کی فضیلت اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے سب سے بہترین ظرف کا انتخاب کرتا ہے نزول کے لیے. مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان، راتوں میں افضل ترین رات شب قدر. تو جو افضل ترین موقع پر افضل ترین ظرف میں جو چیز نازل ہو، یقیناً وہ بھی جو یہ کہا جاتا ہے قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد خود نزول قرآن نہیں ہے بلکہ نزول شان قرآن، نزول فضل قرآن. شان و فضیلت قرآن مراد ہے، نہ کہ اصل قرآن. سمجھ میں آئی بات؟ ایک تیسرا نظریہ ہے. کہنے کہ سفیان ابن عینیہ متوفا 198 میگوید معنی الآیہ انزل فی فضلہ القرآن، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے مراد کیا ہے؟ فی فضل القرآن، یعنی فضل قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ضحاک ابن مزاحم متوفا 106 میگوید انزل صومہ فی القرآن، بلکہ دیگر نظام را البتہ ان احتمال با آیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن در سورہ بقرہ ممکن سازگار باشد، اما با آیات سورہ دخان و قدر سازگار نمی باشد. کہنے کہ ضحاک ابن مزاحم کہ جو 106 ہجری میں وفات پائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انزل صومہ فی القرآن، یہ جو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی انزل صومہ، رمضان کے مہینے لیلۃ القدر میں نازل ہوئے. یا رمضان میں کیا ہے؟ روزے قرآن میں نازل ہوئے. انزل صومہ فی القرآن، حکم روزہ قرآن میں آیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہاں روزہ آیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتمال دیا گیا ہے، خصوصاً یہ جو ضحاک ابن مزاحم نے یہ احتمال دیا ہے یا یہ جو نظریہ پیش کیا ہے کہ رمضان میں قرآن کے نازل ہونے سے مراد روزے کا نازل ہونا ہے، روزے کے حکم کا آنا ہے. تو یہ اس آیت کے مطابق جو اوپر بیان کی گئی ہو سکتا ہے کہ سازگار ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے تعویل کی جا سکے، ہو سکتا ہے کہ ان کا احتمال صحیح ہو. لیکن اسی سلسلے کی جو دوسری آیتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ کی یا سورہ دخان کی، جہاں اصلاً رمضان کا نام نہیں آیا ہے، لیلہ مبارکہ آیا ہے، قرآن آیا ہے، لیلۃ المبارکہ آیا ہے، اللہ فی لیلۃ مبارکہ، یا سورہ قدر، وہاں کس طریقے سے آپ توجیہ کریں گے کہ بات روزے کے نازل ہونے کی ہے؟ یہاں تو رمضان ساتھ میں تھا تو رمضان سے روزہ جوڑ دیا، ادھر تو رمضان بھی نہیں ہے تو وہاں کیسے جوڑو گے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نظریے کو بھی رد کیا گیا ہے، اس نظریے کو بھی بہت زیادہ اہمیت
تو نظر چہارم، اب یہ چوتھا نظریہ ہے. پیشتر آیات قرآن در ماہ مبارک رمضان نازل شده است که برخی علما مانند سید قطب آن را به صورت احتمال آوردند، ولی هیچ نشانی برای اثبات این نظر در دست نیست. به علاوه این نظر مخصوص آیه سوره بقره است و شامل دو سوره قدر و دخان که میگویند ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم نمیشود. ایک چوتھا نظریہ ہے. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کی زیادہ تر آیتیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں. قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد قرآن کی زیادہ آیتوں کا نازل ہونا ہے. قرآن کی زیادہ تر آیتیں رمضان میں نازل ہوئی ہیں. یہ بعض علماء کا کہ جس میں سے خود سید قطب بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی احتمال دیا ہے کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل ہوئی ہیں. لیکن اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، اس نظریے کو معتبر بنانے کے لیے کوئی دلیل نہیں دی ہے ان لوگوں نے. اس احتمال اور اس نظریے کو قبول کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر اس احتمال اور اس نظریے کو قبول کیا جائے. اس کے علاوہ ایک تو یہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. دوسرے یہ جو نظریہ ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا ہے، تو کہیں گے چلو بھائی یہاں قرآن سے مراد اکثر قرآن ہے. لیکن سورہ قدر اور سورہ دخان کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، وہاں پر تو یہ احتمال صحیح نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو چوتھا نظریہ ہے، جو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ نظریہ پیش کیا ہے علماء کی ایک جماعت نے کہ جس میں خود سید قطب بھی ہیں. لیکن ان لوگوں نے کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. لہذا دلیل اور ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظریہ سورہ بقرہ والی جو آیت ہے اس آیت کے ساتھ تو سازگار ہے، وہاں یہ احتمال ممکن ہے. لیکن سورہ دخان اور سورہ قدر میں جہاں قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے، ٹھیک، وہاں پر یہ نظریہ سازگار بلکہ آیات کے خلاف ہو جائے. تو یہ نظریہ بھی اب پانچواں نظریہ بچتا ہے، اس کو انشاءاللہ